وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقین جانو میرے پیارے بھائی، ہمیں کسی سے کوئی ذاتی نہ دشمنی ہے اور نہ ہی ذاتی لگاؤ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی بہت اچھی باتیں بھی موجود ہیں، جو شیلے اسپیکر تھے، انقلابی انداز تھا، معلومات بھی بہت زیادہ تھیں، قرآنی آیات کی ریفرنس دینا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے کے اندر خرابی رہ گئی ہے، یہ بہت بڑا ان کا ایک تاریک پہلو ہے، اور خطرناک اس لیے کہ اب لوگ چونکہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، اور وہ والا شک جس کی یہ حمایت کرتے رہے ہیں وہ لوگ اپنا لیں گے، اس کو معمولی سمجھیں گے کہ جب ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی ان کے شرک کے اوپر خاموش رہے ہیں یا تائید کرتے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، پھر خود فیصلہ آپ کیجیے گا۔ ڈاکٹر اسرار بیان کر رہے تھے کہ دیکھو، مدد صرف اللہ سے پکارنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، نہ فرشتے کو، نہ جن کو، نہ کسی اور کو۔ اب مدد اللہ کرتا ہے، اب اللہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے یہ اس کا کام ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی کسی انسانی روح کے ذریعے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا عبد القادر جیلانی کی روح ادھر آ کے مدد کر رہی ہو، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ اور پھر کوٹ کیا شاہ ولی اللہ کو، انہوں نے حجت اللہ البالغہ جو برزخ کا بیان ہے، وہاں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک صفت انسان ہوتے ہیں، وہ جب مرتے ہیں تو وہ ملائکہ اسفل کے اندر، یعنی کم درجے کے جو ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کاروبار دنیا اسی طرح کرتے ہیں جس طرح فرشتے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر الہام ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار گویا یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پتا اس طرح کی کوئی فرشتہ صفت انسان آ کے آپ کی مدد کر جائیں، یعنی بالکل وہم و گمان کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسفہ جو شاہ ولی اللہ نے دیا ہے کہ کچھ فرشتہ صفت انسان مرتے ہیں وہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بات مجھے کہتے ہیں قرآن سے کہیں نہیں ملی ہے، اور صحیح حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ بات بالکل نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ بذات خود کہتے ہیں میرے لیے حجت ہیں، ان کی بات کو کیا میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ یعنی اس انداز سے کہ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور یہ فلسفہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی شاہ ولی اللہ کی بات کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی بجائے اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو تقویت دے رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ، اوپر مالک الملک پوری کائنات کا مالک سارے منظر کو دیکھ رہا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے سامنے میری بات آئی ہے، اس کے بعد میری بات کو پیچھے کر کے اپنے جو اس کا کوئی اکابر ہے اس کی بات کو آگے لا رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ہوا ہے اللہ کے بندے میرے پیارے بھائی، سب نے یہی کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں، محی الدین چشتی کی کتابیں ہوں، مجدد الفسانی کی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان کہتے ہیں میرے باپ نے گھوڑے کی عمر عورت کو لگا دی، عورت کی عمر گھوڑے کو لگا دی، مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار، اور پھر ڈاکٹر اسرار کی تائید کرتے ہیں علی انجینئر۔ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یقین کیجیے انہوں نے توحید خالص کے خلاف صف بندی کی ہوئی۔ اللہ کے بندو، ان کی بات مانو گے تو ہمیشہ کی جنت سے محروم رہ جاؤ گے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا کفر کیا جائے، ان کا انکار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، یہ وہ محافظ تھے جنہوں نے اپنے گھر کو لوٹ لیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی کچھ محمد حنیف نے کیا ہے، یہی قاری خلیل الرحمان کر رہے ہیں، طارق جمیل یہی کر رہے ہیں، طاہر القادری یہی کر رہے ہیں، تقی عثمانی، فضل الرحمان، منور سلطان، سارے ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ یقین کیجئے سب کا مزاج ایک ہی جیسا ہے، مشرکانہ، اور بالکل ایمان خالص سے ان کو چڑ ہے۔ ایمان خالص توحید کی بات ان کے سامنے آ جائے ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ اللہ جانتا ہے، اس وجہ سے میں بالکل اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کی باتوں کو میں اللہ کے مقابلے میں کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ پوری دنیا کو میں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے میں بتاؤں گا کہ یہ اصل مجرم ہے، یہ رہنما نہیں ٹھگ تھے، انہوں نے شرک پھیلایا ہے اور شرک کی حمایت کی ہے۔ جب تک ان کی ہوا نہ اکھیڑ دی جائے کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتا ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔